آدمی نیک عمل نہیں کر سکتا زیادہ گناہ نہ کرے. مقصود یہ ہے آدمی گناہ نہ کرے. فرائض کی پابندی کر رہا ہے, کچھ تلاوت کر رہا ہے, کچھ ذکر کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا, نظروں کی حفاظت کر رہا ہے, یہ پاک آدمی ہے. گناہ بھی نہیں کر رہا, اعمال کم ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا, یہ متقی ہے شریعت کی نگاہ میں. متقی اس کو نہیں کہتے, یہ ذہن صاف کر لیں آپ کو, ہم سب اپنا ذہن صاف کریں. متقی اس کو نہیں کہتے کہ جس کی یہاں پر 4 نشان ہو سجدے کے اور نماز میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر سال حج کر رہا ہے, ہر سال عمرے کر رہا ہے. متقی یہ نہیں ہے. اگر یہ گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اعلیٰ درجے کا متقی. اگر جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, وراثت کھا رہا ہے, دغا بازی کر رہا ہے, تو یہ ایسے شخص کے بارے میں قرآن کی تو الہی کا کلام, یہ جانور ہے. پھر قرآن ہی کہہ رہے بل نہیں, ہم اول اس سے بھی بدتر ہے. تو گناہوں کو چھوڑنا یہ اصل ہے. قوموں کی ہلاکتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذابات آئے. کافر اور کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا, نافرمانی کی وجہ سے, توہین کی وجہ سے, اہانت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. قوم نوح کو دیکھیں آپ, قوم نوح شرک کیا کرتی تھی, ان کے اوپر شرک کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. ان کے اوپر جو عذاب آئے نبی کی توہین کی وجہ سے آیا, نبی کی اہانت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. قوم لوط کو دیکھ لیں. اچھا, قرآن کریم میں جتنی قوموں کے تذکرے ہیں نا, یہ میں آپ سے چھوڑتا ہوں, آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں. بیچ کے جو درمیان کے 10 سپارے ہیں نا, ان 10 سپاروں میں اللہ نے قوموں کی کارگزاری سنائی ہے. کچھ کام آپ لوگ بھی کیا کریں, قوموں کی کارگزاریاں سنائی ہیں. قوموں کو جو ہلاک کیا اللہ نے, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, ان کے اسباب ڈھونڈیں آپ کہ ان کے اسباب کیا تھے. چلے تھوڑے تو سنیں. قوم لوط کیوں عذاب ہوئی, عذاب میں مبتلا ہوئی. قوم لوط عذاب میں مبتلا جو ہوئی تھی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ کافر تھی. قوم لوط پر جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا وہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے بھیجا تھا. مردوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے. ان کے اوپر عذاب کفر کی وجہ سے نہیں آیا تھا, خود کے آگے سجدہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تھا. وہ تو آخرت کا معاملہ تھا. دنیا میں جو ان کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا اور زمین پر پٹھا گیا اور پھر پتھروں کی بھی بارش ہوئی اور پھر اس علاقے کو اللہ نے بالکل ہی سیل کر دیا. جہاں ان کے عذاب آیا تھا کوئی نہیں دیکھ سکتا اندر نیچے کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ ہم جنس پرستی. آج ہمارے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کو مدد دے رہے ہیں. آج جائیں ذرا بڑے علاقوں میں جھنڈے لگے ہوتے ہیں لال لال سے, یہ ان کی تنظیم کا جھنڈا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے. ماتم کرنے کو جی جاتا ہے ان کی عقل پر, مرد مرد سے شادی کر رہا ہے. آج ہم دیکھیں, غور کریں, یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے, کتنا عام ہو چکا ہے. ابے تو یہاں بیٹھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسائل سنتے ہیں ہم, اللہ نے ان کو اوپر اٹھا کر زمین پر پٹھا ہے اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. ایسا شخص جو توبہ نہیں کرے گا, ہماری اردو میں مثال دی جاتی ہے اس کی جوتیوں میں دال بڑھ جائے گی. اردو میں ایک مثال دی جاتی, سنی ہوگی آپ نے, جوتیوں میں دال کا بٹنا. ایسا شخص اس کی دال بھی جوتیوں میں نہیں بٹے گی. ایسی قسمہ پرسی کے عالم میں اس کی موت آئے گی. فحاشی اور عریانی. آج ہم نعمتوں کا شکریہ اللہ کی نافرمانی کر کے کرتے ہیں. یہ آزادی اللہ نے جو ہمیں دی تھی کتنی بڑی نعمت ہے, اس کے شکریہ میں اپنی ماں بہنوں کو نچایا گیا. نچایا گیا کتنے نچایا گیا؟ یہ تو ہم ایک بات کر رہے روئے رہے, سرکاری ایک پروگرام میں عورتوں کو نچایا گیا جہاں سارے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپ کا یہ دل پسند یہاں سے آتے ہوئے میں نے خود دیکھا, عورتیں ناچ رہی ہیں. اللہ کی نعمت ملی آزادی, اس آزادی کی نعمت پر اللہ کو ناراض کر کے شکریہ.
اللہ ایسے آزادی، ایسی نعمتوں کے شکر پر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ قوم شعیب ہلاک کی گئی، کس بنیاد پر؟ کفر کی وجہ سے نہیں، کفر کا معاملہ آخرت کا تھا، آخرت میں پکڑ ہوتی، یہاں پر کیوں ہلاک ہوئی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج ہم جائیں ذرا بازار، آگے ایک جگہ سے معذرت کے ساتھ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہمارے گوشت کا کام کرنے والا بیٹھا ہو، آپ کی جگہ سے گوشت دیں، آپ نے 1 کلو گوشت دیا، جا کر اس کو صحیح کاٹے کو تلوائیں، فرق ملے گا آپ کو، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کہیں سے کوئی سامان لیں، کسی اور کاٹے پہ تلوائیں، خصوصاً یہ گوشت وغیرہ، یہ چیز فرق ملے گا آپ کو۔ قوم شعیب ہلاک ہوئی، کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اللہ کی نافرمانی کی قوم سمود نے، قوم عاد نے، کفر کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا، نبی کی بات نہیں مانی، اونٹنی کے پونچے کاٹ دیے، اللہ نے چنگھاڑ کے ذریعے دل پھاڑ دیے۔ اب یہ سارے 3-4 جو میں نے چیزیں ذکر کی، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں؟ ناپ تول میں کمی، ہم جنس پرستی اور اللہ کی نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں، سب چیزیں ہم میں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اجتماعی طور پر یہ امت برباد نہ ہو، ورنہ تو میرے محترم دوستوں یہ وہ سارے اسبابوں میں موجود ہیں کہ جو گزشتہ امتوں کے اندر تھے۔ اور یہ جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، بارشیں بارشیں بارشیں، مسلسل بارشیں، یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنی ہلاکتیں ہو گئی، کرنٹ لگنے سے مر رہے، کوئی بہہ کر پوری فیملیاں بہہ گئی ندیوں کے اندر، بچے ڈوب گئے، سمندر بکھرا ہوا ہے، دریا بکھرے ہوئے ہیں، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بدلنا پڑے گا اور سب سے پہلے مجھے بدلنا پڑے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، شعبے ٹھیک ہو جائے، ادارے ٹھیک ہو جائے، حکمران ٹھیک ہو جائے، میں کتنا ٹھیک ہوا؟ میری فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے یا قضا ہو رہی ہے؟ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ میری گھر کے اندر میرے اخلاق کیسے ہیں؟ میں اپنے ماں باپ سے کس انداز میں بات کرتا ہوں؟ میں اپنی بیوی سے کس انداز میں بات کرتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہا ہوں؟ یا میں گھر گیا، کھانا کھاتے ہی بیٹھ کر تکیے پہ ٹیک لگایا، جیب سے نکالا اور شروع، یا میں بیٹھا ہوں، یہاں وہاں بیوی بیٹھی ہے، یہاں چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے ماں باپ کو۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ استعمال نہ کرے، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، صرف اس وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوگی، وہ نہیں پتہ نہیں بہت سے لوگ ہوں گے، آنکھیں خراب نہ ہو جائیں، مارا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تھپڑ بھی مار رہا ہے، کام اور خود بھی لگا ہوا ہے، کبھی یوں کبھی یوں، رات بج گئے، اوہ 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، سو گئے، صبح اٹھے، نیند پوری نہیں ہوئی، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن، سگنل پر گاڑی رکی ہے تو برابر والے سے بھی لڑ رہا ہے، سڑک پہ بھی لڑائیاں، آفس میں بھی لڑائیاں، گھر میں بھی لڑائیاں، یہ ایک عذاب ہے ہم پر۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر مجھے ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، آہستہ آہستہ نکال۔ کوئی آتا ہے کہتے ہیں سگریٹ کا عادی ہے تو ایک دم اگر وہ سگریٹ چھوڑ دے نا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی نسوار چھوڑ دے ایک دم تو طبیعت خراب ہو جائے گی، آہستہ آہستہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہم گناہوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بچائیں، ہم ایک فہرست بنائیں، کبھی بیٹھ جائیں، ہم اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھوں، آپ بھی بیٹھیں، ایک فہرست بنائیں، بھائی میرے اندر یہ گناہ ہے، ہر آدمی کو اپنے گناہ معلوم ہوتے ہیں، بد نظری ہے، جھوٹ ہے، میں رشوت لیتا ہوں، ساری ایک فہرست بنا لیں اور پھر اسے پتہ چل جائے گا میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، اور پھر اللہ سے مانگے، سامنے پرچہ رکھتے ہیں، اللہ یہ چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت بھی دے، میری مدد بھی کر۔ اللہ سے کہتے نہیں ہیں ہم، ورنہ اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے
اتنی زبردست محبت کرنے والی ذات ہے. ہم یہ لکھیں اور اللہ کے سامنے دعا میں پرچہ رکھتے ہیں, اللہ یہ برائیاں ہیں مجھ میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے جس اللہ نے بنایا ہے وہ مدد نہیں کرے گا ہماری, وہ مدد نہیں کرے گا ہماری. رسوائی سے پہلے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی چھڑوانے کی کوشش کریں. اس وقت فحاشی بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت زیادہ ہے, یہ یقین جانیے. فحاشی اور یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ بہت کم ڈھیل دیتے ہیں, پھر اللہ رسوا کر دیتے ہیں, پھر اللہ رسوا کر دیتے ہیں. تو ہم سب نیت کریں, ہم سب اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں. یہ جتنے حالات ہیں یہ سارے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی زندگی کو ترتیب پر لانے کی کوشش کروں. تھوڑا سا وقت ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیں, مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. میں نے کہا اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بیان کیا, پھر سن لیجیے, تازہ ہو جائے گی بات. ایک آدمی کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کی کم از کم جو عمر جو ہے وہ 60 برس کی ہے. کم از کم اتنی عمر ہوگی نا 60 برس. ایک آدمی اگر 60 برس کی زندگی ہے, 60 سال اس کی زندگی ہے, لکھ کر اللہ نے طے کر دیا اس کی 60 سال زندگی ہے. اب ہم روز کے اعتبار سے دیکھیں, ایک آدمی اگر 8 گھنٹے بھی سوئے, بچپن میں بہت سوتا اس کو بھی لگا لیں. ابھی تو ہمارے یہاں 3-4 گھنٹے کی نیند ہے نا, 4 گھنٹے کی, بچپن کی بھی نیند لگا لیں, پیدائش سے لے کر اب تک کی 60 سال تک کی. اگر ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے سوئے تو وہ اپنے 60 سال کی زندگی میں 20 سال سوتا ہے. 20 سال صرف سو کر اس نے گزارے. 60 سال زندگی میں اس نے 20 سال صرف سویا, روزانہ اگر 8 گھنٹے سوئے. اچھا, اب یہ 8 گھنٹے اس نے سو کر گزارے, 20 سال سو گیا. دنیا میں کھانا پینا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. اس وقت کو اگر ہم جمع کریں تو کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. صبح ناشتہ, چائے وائے, کھانے پینے کا سارا وقت اگر جمع کریں تو کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر 2 گھنٹے روز آدمی کھانے پینے میں صرف کرے تو 60 سال کی زندگی میں میرے خیال سے تقریباً 8 سال یا 10 سال کے قریب, 8 یا 10 سال بنیں گے. یہ صرف کھا کر گزارتا ہے, صرف کھایا اس نے 10 سال اپنی زندگی کے. 20 سال سویا, 10 سال کھایا, 60 سال کی زندگی میں سے 30 سال تک یہ نکل گئے. صحیح ہے. اب کھائے گا تو جائے گا بھی, بیت الخلا جائے گا کہ نہیں جائے گا. صبح, دوپہر, شام, رات, سارے اوقات کو جمع کریں تو 1 گھنٹہ کم از کم. اب ہماری غذائیں ایسی ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو وہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان سارے اوقات کو جمع کریں. کم از کم ایک آدمی ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے. سارے اوقات کو جمع کریں. اگر ایک آدمی 60 سال کی زندگی میں روز 1 گھنٹہ بیت الخلا میں بیٹھے تو اپنی زندگی کے تقریباً 4 یا 5 سال لگا لیں. یہ 5 سال بیت الخلا میں بیٹھ کر گزارتا ہے. 60 سالہ زندگی میں 5 سال لیٹرین میں بیٹھ کر گزار دیے اس نے. 20 سال سویا, 10 سال کھایا, 5 سال بیت الخلا میں گزارے, 35 سال اس کی زندگی کے نکل گئے. اب یہ گھر آتا ہے, بیوی بچے ہیں, دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے. 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ لگا لیں. 3 گھنٹے 2 گھنٹے وہ بیٹھا تو 10 سال یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, شادی بیاہ, غمی خوشی سب ملا لے تو یہ تقریباً 10 سال بنتے ہیں کہ اپنے 60 سالہ زندگی میں 10 سال یہ ملنے ملانے میں گزار دیے اس نے. 20 سال سویا, 10 سال کھایا, 30 سال, 5 سال بیت الخلا میں گزار دیے. کتنے ہو گئے؟ 35 سال. 10 سال اس نے اپنے عزیز و اقارب میں, رشتے داروں میں گزار دیے, ملنے ملانے میں گزار دیے. یہ بن گئے 45 سال. اچھا, اس میں یہ دکان پہ بھی جاتا ہے, یہ میں نے نہیں گنوایا ابھی. اس میں یہ دکان بھی جا رہا ہے, اس میں یہ اپنی ملازمت کے لیے بھی جا رہا ہے. تو یہ 35 سال تو اس کے گزر گئے. باقی پیچھے کتنے بچے؟ 15 سال. تو سمجھ لیں ہماری زندگی 15 سالہ زندگی ہے. اس 15 سالہ زندگی میں یہ جھوٹ نہ بولے, نمازوں کی پابندی کرے, نمازوں کی پابندی کرے, جھوٹ نہیں بولے, دکان پر بیٹھ جائے, سچ بولے. اچھا, یہ جو اس کے 45 سال ہیں, آسان کتنا ہے دین, اس کو بتانے کے لیے ساری بات کی. یہ 20 سال سویا ہے, کیا کرے کہ سیدھی کروٹ پر یہ والا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا, اس نے 4 لفظ پڑھے, اللہم بسمکا اموت و احیا. چھوٹے سے بچے کو بھی دعا یاد ہے. یہ پڑھ کے سو گیا. اللہ فرماتے اس کی 20 سال یہ سویا, عبادت بنا دوں گا, محمد رسول اللہ کے طریقے پہ سویا ہے.
یہ کھانا کھایا اس نے 10 سال، اللہ کے رسول کے طریقے پر بیٹھ کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے اس نے کھانا کھا لیا، 10 سال کھایا ہے، 10 سال کھانا عبادت بنا دوں گا، بیت الخلا میں بیٹھا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الٹا قدم اندر رکھ کر بیت الخلا میں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ پیشاب کر رہے ہیں، بہانہ کر رہے ہیں، فرشتے وہاں عبادت لکھ رہے ہیں۔ یہ 5 سال بیت الخلا میں نہیں بیٹھا، 5 سال عبادت کی ہے، وجہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہے۔ یہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا، اخلاق کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر بیٹھا، یہ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ غمی خوشی کے اندر ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ باقی آپ لوگ نوٹ کے پیچھے لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ رشتے حلال عبادت ہے، ایسی کوئی ہے نا، تو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہے، یہ دکان پر بیٹھ کر آلو ٹماٹر نہیں بیچ رہا، یہ مشینوں پر بیٹھ کر کام نہیں کر رہا، یہ حلال رزق کمانا عبادت کر رہا ہے، اس کی 60 سال کی زندگی عبادت اللہ بنا دیں گے۔ اب بتائیں مشکل آسان ہے؟ کوئی ہے ایسا بولے مشکل ہو کھڑا ہو جائے؟ ہم نے مشکل بنایا، وجہ کیا؟ سیکھا نہیں ہے۔ ہم سب نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں گے اور اپنے آپ سے شروع کریں گے اللہ کی طرف بڑھنا، انشاءاللہ ساری دنیا کے اندر حالات آ جائیں، میرا اللہ سے انفرادی معاملہ اگر صحیح ہے 2 کام ہوں گے، یا تو میں بھی اس ہواؤں کے اندر نسیم منسیہ ہو جاؤں گا، بھول بھلیاں ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن میرا آخرت کے اندر معاملہ الگ ہوگا، یا تو یہ ہوگا کہ ان ہواؤں میں، طوفانوں میں، گناہوں کے اور عذابات میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن آخرت میں میرا معاملہ الگ ہوگا، قبر میں میرا معاملہ ان سے الگ ہوگا، یا یہ کام ہوگا، یا پھر یہ کام ہوگا کہ ساری دنیا میں آگ لگی ہوگی، اس کا آشیانہ بچا ہوگا، ساری دنیا کے اندر طوفان ہوں گے، یہ محفوظ رہے گا، ساری دنیا کے اندر گناہوں کے اور مصائب کے زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہوں گے، اللہ اس کو خوش رکھے گا، یا تو یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔